وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم صلوات بر محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم آپ تمام مومنین کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ اس عظیم درسگاہ مدرسے ولی عصر، ان کے بانیان کو، مدرسین کو، معاونین کو پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ عظیم مدرسہ، عظیم درسگاہ، یہ جہاں سے علم لمحہ بلمحہ، ثانیہ بثانیہ شائع ہو رہا ہے، اور ہم تو تقریباً ایسے سمجھے بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مدرسہ اپنی دینی کاوشوں سے، تبلیغات سے اس علاقے کو، اس منطقے کو اپنے کاوشوں کے ساتھ علوم محمد و آل محمد سے آراستہ کر رہا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ قبلہ محترم آغا سجادی حفظہ اللہ کی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ خمسہ جو تفہیم اسلام کے نام سے مشہور ہے، سندھ میں بہت کم جگہوں پر یہ علمی مراکز میں یہ درس ہوتے ہیں، اور ان مراکز میں سے یہ جو مرکز ہے مدرسہ ولی عصر، 19 سال سے الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا جو درس ہے نہایت ہی اہم موضوع، مبتلا بھی موضوع، آپ اور آپ کے گھر میں آج کل جو زیادہ سوالات، کوسچنز پوچھے جاتے ہیں وہ اس موضوع سے متعلق ہیں۔ اگر ہم اس موضوع کو، ویسے یہ موضوع عشرے کا موضوع ہے، ایک درس کا موضوع نہیں ہے، اس میں اگر انسان وضاحت میں پڑ جائے تو میرے خیال میں عشرہ بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ اس موضوع کا تعلق توحید سے ہے، اس موضوع کا تعلق شرک سے ہے، اس موضوع کا تعلق غلو سے ہے، اس موضوع کا تعلق تقصیر سے ہے، اس موضوع کا تعلق وحدانیت اور ان تمام موضوعات سے ہے۔ ایک ایک آپ لفظ پر، اس کی اصطلاحات پر اگر گفتگو کرنا چاہیں تو میرے خیال میں یہ 45 منٹ یا 1.5 گھنٹہ بہت کم ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، اگر کسی موضوع پر آدمی ڈسکس کرے، گفتگو کرے، درس دے، تمام زوایا سے، جہات سے اگر انسان گفتگو کرے گا تب جا کے اس موضوع کی تشنگی ختم ہوتی ہے۔ اگر ایک ہی پہلو پر اگر گفتگو کی جائے، دوسرے حساب سے گفتگو نہ کی جائے تو وہ موضوع ناقص ہوتا ہے اور وہ موضوع آدھا رہ جاتا ہے اور اس کا نتیجہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ موضوع جو ہے، البتہ اس موضوع کو ربط دینے کی کوشش کریں گے۔ موضوع حقیقت میں اس موضوع کا جو محور ہونا چاہیے وہ ہے غلو اور توحید، یا کہیں شرک اور توحید۔ غلو کیا ہے؟ غلو کسے کہا جاتا ہے؟ غلو کب سے ہے؟ غلو کیوں ہوا؟ غالی کیوں بنے؟ غالی کسے کہتے ہیں؟ غالی کا قرآن میں ذکر ہے یا نہیں؟ غالی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور یہ غلو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، یا ایک پرانی کہانی ہے، ہم نے فقط وہ کہانی پڑھ لی، وہ قصہ سنا دیا؟
اس موضوع کا ہمارے معاشرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اگر تعلق ہے تو اس کا سد باب کیسے کریں. کیا بات، ماشاءاللہ. یہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے غلو اور توحید. غلو اگر لغوی حساب سے، ڈکشنری حساب سے اس کا معنی اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں آپ اگر کسی جو چیز دین میں بڑھائی جائے گی، کسی بھی چیز میں بڑھائی جائے گی، اس کو غلو کہا جائے گا. تعلق نہیں کہ وہ شیعہ ہے، سنی ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، مسیحی ہے. جہاں بھی جو چیز بڑھائی جائے گی حد سے، اس کو غلو کہا جائے گا لغوی حساب سے. تو رہی ہمارے لغتدان ہیں دوسرے نمبر پر، اگر ہم کہیں کہ در دین غلو کر، دین میں کسی نے غلو کیا، دین میں کسی نے غلو کیا یعنی دین میں کسی نے کسی چیز کو بڑھا دیا. دین میں غلو کیا یعنی کسی نے کسی چیز کو کیا کر دیا، بڑھا دیا. ہمارے عالم دین ہیں آغا اصفہانی، جو مشہور ہے راغب اصفہانی سے، راغب اصفہانی. ان کی کتاب ہے مفردات راغب. وہ لکھتے ہیں کہ غلو یعنی از حد گزشتن، حد سے کراس کرنا، حد سے گزر جانا. یعنی تقریباً تینوں علماء نے جو لغوی حساب سے معنی کیا ہے وہ ایک ہی کیا ہے، معنی ایک ہی کیا ہے. غلو کا کیا معنی ہوا؟ حد سے گزر جانا. بس اگر کوئی عقائد میں حد سے گزرے گا تو عقائد میں غلو ہوگا، اگر کوئی فقہ میں غلو کرے گا تو فقہ میں غلو ہوگا، اصول دین میں غلو کرے گا تو اصول دین والا غلو ہوگا، اخلاق میں غلو کرے گا تو اخلاق میں غلو ہوگا. تو بلاخر حد سے جو چیز بھی زیادہ ہوگی، حد سے جو بھی گزرے گا اس کو غلو کہا جائے گا. یہ ہو گئی لغوی معنی، لغوی معنی ہو گیا یہ. اب آتے ہیں اصطلاحی. اگر غلو کا لفظ آپ کو کسی کتاب میں مل جائے، یا عالم دین جب غالی کہتا ہے یا غلو کہتا ہے، اس وقت ان کا معیار کیا ہوتا ہے، ان کی مراد کیا ہوتی ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. یہ تو لغوی حساب سے، لغوی حساب سے جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں، صلاۃ نماز جو پڑھتے ہیں، صلاۃ عربی لفظ ہے. اس صلاۃ کا عربی جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ طالب علم جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا معنی ہے دعا. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا. اب جب آپ کو کوئی کہے صلی، نماز پڑھو، کیا آپ دعا مانگیں گے؟ نہیں، دعا نہیں مانگیں گے. لغوی معنی آپ جو کتاب لغت کی اٹھا کے دیکھیں، صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا ہے. لیکن جب آپ کو کہا جاتا ہے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یا عربی اگر کوئی کہے، کوئی سعودی عرب کا ہو، عراق کا ہو، بحرین کا ہو، جو عرب ہو، ارید ان اصلی، میں چاہتا ہوں نماز پڑھوں، تو اس سے آپ کبھی مراد نہیں لیں گے یہ دعا کرنے جا رہا ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے. تو یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ صلاۃ، اس نے کہا کہ صلاۃ سے مراد دعا نہیں ہے، وہ افعال مخصوصہ ہیں جو انجام دیے جاتے ہیں. یہ آپ نے کیسے سمجھا کہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، دعا مانگنے نہیں جا رہا؟ یہ ڈفرنٹ ہے لغوی اور اصطلاحی معنی کے درمیان. اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اس فقہ میں، اس شے میں، اس ٹاپک میں، اس سبجیکٹ میں جو رائج ہے، اس کے حساب سے اس کا معنی کیا ہوگا. جب کہا جا رہا ہے ارید ان اصلی، یعنی یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، یہاں دعا مراد نہیں ہے. تو جب غلو کا معنی لغوی لیا جائے تو معنی ہوگا حد سے گزر جانا، ختم. اب یہاں پر کوئی چیز مشخص نہیں ہوئی. لیکن اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے؟ جیسے آپ نماز سے مراد افعال مخصوصہ لے رہے ہیں، یا صوم سے آپ مراد لے رہے ہیں کہ صبح سے لے کر خاص ٹائم جو ہمارا ہے سحری کا، اس سے لے کر رات تک آپ کو امساک کرنا ہے. صوم کا لفظی معنی کیا تھا؟ امساک، رک جانا. صوم کا معنی کیا ہے؟ رک جانا. لیکن اب آپ صوم جو کہیں گے اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ میں نے روزہ رکھا ہے، یعنی میں رک گیا ہوں.
فقط یہ مانا لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ چیزیں جو خدا نے مجھ پر روزے میں حرام کی ہیں ان سے میں رک گیا ہوں. یہ کہاں سے مانا لیا میں نے؟ یہ الگ سے ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے صوم کی، الگ سے ایک تعریف ہوتی ہے جو ہم حقیقت شرعیہ شریعت سے لیتے ہیں. اس کا لغت سے تعلق رابطہ لغت سے ہوتا ہے، لیکن وہ عین لغت نہیں ہوتی. تو یہاں جب غلو کا معنی میں لے رہا ہوں حد سے گزر جانا، یہ اس کا معنی ہے لغوی. سنی نے بھی یہ معنی کیا، یہودی نے بھی یہ معنی کیا، شیعہ نے بھی یہ معنی کیا. لیکن ہم جب غلو کہتے ہیں، غلو ہماری گفتگو میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے منبر پر استعمال ہوتا ہے، یا ہماری کسی علمی نشست میں اگر یہ غلو استعمال ہو، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی وہ ڈیفینیشن اور اصطلاح ہوگی، وہ تعریف ہوگی جو اس علم کے ماہروں نے کی ہے. اس علم کے ماہر نے جو غلو کی تعریف کی ہے وہی تعریف ہوگی. اچھا، اس تعریف کو میں فقط چند جملوں میں بیان کر دوں، کیونکہ کئی افراد نے، بزرگوں نے غلو کی تعریف کی. غلو کا مطلب ہے ہر وہ چیز، ہر وہ شے جو دین میں بڑھائی جائے، جو دین میں موجود نہ ہو یا موجود ہو اس کو حد سے زیادہ بڑھانا، یہ ہے غلو کی تعریف. اگر نبی ہے، نبی کو آپ خدا بنا دیں. اگر ولی ہے، امام ہے، آپ اس کو خدا بنا دیں. اگر وسیع ہے، آپ اس کو خدا کے درجے تک لے جائیں. اس کی جو لمٹ تھی وہ تھی عبدیت، لمٹ تھی امامت، لمٹ تھی نبوت. اس کا جو احاطہ تھا، اس کا جو دائرہ تھا، امامت کا تھا، نبوت کا تھا، رسالت کا تھا، یا عام شخص تھا، اس کو اس لمٹ سے نکال کر آپ نے ایک درجہ بڑھا دیا، یا چند درجے بڑھا کر اس کو اللہ کی صفتوں کا مظہر بنا دیا. مظہر اس انداز سے بنایا کہ اس میں استقلال کے قائل ہو گئے. یہ ہے غلو، یہ ہے غلو کی تعریف. آتے ہیں آرام سے. اچھا، غلو کی جب تعریف واضح ہو گئی نا، غلو سمجھ میں آ گیا غلو کسے کہتے ہیں. اب آتے ہیں کہ غلو جو ہم غلو گالی کہتے ہیں، یہ غلو قرآن میں اس کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے تو بہت گالی سنا ہے، غلو سنا ہے. آیا قرآن نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ قرآن کا کام ہے کلی قاعدے دینا آپ کو. کیا بات! قرآن کا کام ہے کلی قوانین آپ کو دینا، ایک ایسا قانون دے دینا جو تا قیام قیامت آپ کے لیے کیا ہے، وہ اصول بن جاتا ہے. اس پر عمل کریں گے، کہاں بھی ہوں، کس جگہ بھی ہوں، آپ گمراہ نہیں ہوں گے. قرآن نے قانون دیا ہے. اچھا، یہ لفظ غلو جو ہے، اگر قرآن کے حساب سے دیکھا جائے، قرآن کی 2 آیتوں میں یہ لفظ غلو استعمال ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. کیا بات! سورہ نساء آیت نمبر 171، 171 یہ آیت ہے. اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے، خطاب کس سے ہے؟ اہل کتاب سے. اہل کتاب ان افراد کو کہا جاتا ہے جو کتاب کسی نہ کسی کو مانتے ہیں. خدا کی جو کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کتابوں میں سے جو کسی کتاب کو مانے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب کہا جاتا ہے. تو ان سے خطاب اہل کتاب سے ہی کیا جاتا ہے. ان کے ہاں اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے کوئی مسیحیوں سے خطاب کیسے ہوا ہے، یہودیوں سے خطاب کیسے ہوا ہے، نصارہ سے خطاب کیسے ہوا ہے، تو وہاں پر آپ کو سرچ کرنا پڑے گا اہل الکتاب سے. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو. اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر جو بھی چیز کہو حق کے علاوہ نہ کہو. جو چیز آپ کو کہنی ہے خدا کے بارے میں، حق کہو، حق کے علاوہ. ایک تو دین میں غلو نہ کرو، اللہ کے بارے میں جو چیز کہو وہ کیا کہو؟ حق کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. اب دیکھیں کیسے آرام سے قرآن کی آیت وارد ہوئی، نازل ہوئی. ترتیب دیکھیں،
یا اہل الکتاب لا تغلو، اے اہل کتاب غلو نہ کریں، درست. اس کے بعد کیا آیا؟ اللہ کے بارے میں جو چیز بھی کہیں وہ کیا کہیں؟ حق کہیں. تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ حضرت عیسیٰ رسول ہیں. حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ رسول ہیں. 3 مراحل میں اس آیت کو پیش کیا گیا ہے. نمبر 1، اے اہل کتاب غلو نہ کرو. نمبر 2، خدا کے بارے میں جو چیز بھی کہو حق کہو، ہر چیز خدا کی طرف نسبت نہ دو. کیا بات. نمبر 3، یہ حضرت عیسیٰ جس کی خدائیت کے آپ قائل ہو گئے ہیں کہ یہ خدا ہے، یہ خدا نہیں، یہ رسول ہے. یہ کیا ہے؟ رسول ہے. خدا نے کیا معیار دیا ہے؟ ہم تو فقط آیت پڑھ کے گزر جاتے ہیں نا. یہ ہوتا ہے تدبر اور تعقل. انسان وہ قرآن پڑھتے ہیں کچھ افراد، ولیکن لا یعقلون، تدبر نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے، فقط پڑھ لیتے ہیں. کافی افراد قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر سنائے لعنت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن پڑھ کر قرآن میں تدبر نہیں کرتے، اس کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اپنے نتیجے نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، لا تغلو. لا تغلو یعنی دین میں آپ کسی چیز کا اضافہ نہ کریں، دین میں حد سے بڑھے نہیں. دین میں جو چیز آپ کو بتائی گئی ہے وہاں پر رک جائیں. اللہ پر بھی وہ نسبت دیں جو حق ہے، اور مسیح عیسی ابن مریم بھی میرا رسول ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ سورہ نساء کی 171. اچھا، دوسری آیت میں قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق. اس آیت میں تقریباً وہی انداز ہے. اے اہل کتاب، دین میں غلو نہ کرو، دین میں حد سے نہ بڑھو، حد کراس نہ کرو. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اور ادھر کی باتوں میں نہ آؤ، انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور کئی افراد کو گمراہ کر دیا ہے. ایک گرو آتا ہے جو دین سے ہٹ کر اپنی باتیں کرتا ہے، انہوں نے کئی افراد کو پہلے بھی گمراہ کیا ہے اور آپ کو بھی گمراہ کر دے گا. یعنی جو افراد حد سے زیادہ جو دین کی حدود ہیں ان سے، ان لمٹ سے، ان حدود سے کراس کرے گا، وہ حقیقت میں دین میں نہیں ہے. اس کا ملاک و معیار خدا نے یہ بتایا ہے کہ وہ انسان کیا ہے؟ گمراہ ہے. اس کی گمراہی میں نہ آئے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا، یہ جو 2 آیتیں جن میں فقط لفظ کیا آیا؟ غلو. یہ تو میں نے وہ 2 آیات پیش کی جن میں فقط لفظ غلو استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی آیتیں ہیں قرآن مجید کی جن آیات میں لفظ غلو نہیں آیا لیکن کام وہ غلو والا آیا ہے. واہ. توجہ ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے غالی کا، غلو کا 2 آیتوں میں، لیکن کچھ آیتوں میں وہ کام غالیوں والے بیان کیے گئے ہیں، ان کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ غالی ان طریقوں سے آپ کے اندر، آپ کے ماحول میں، آپ کے فرقے میں، آپ کے لوگوں میں ایسے رسوخ پیدا کر سکتے ہیں. دیکھیں، لا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیرا، سورہ نساء آیت 171. 3 نہ کہو، 3 خدا نہ بناؤ، خدا ایک ہے. اس آیت کا پہلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ کہ یعنی دین میں غلو نہ کرو، وہ رسول ہے، تم اس کو خدا بنا رہے ہو. درست. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. مسیح کیا ہے؟ خدا کا عبد ہے. اس دور میں غلو رائج تھا نا. حضرت مسیح کو کیا سمجھتے تھے؟ خدا سمجھتے تھے. حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھتے تھے؟ خدا سمجھتے تھے. اب مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے خدا سمجھا رہا ہے. ایک آیت میں کہہ رہا ہے غلو نہ کرو، ایک آیت میں کہہ رہا ہے کہ آپ حق پہ عمل کرو، ایک آیت میں کہہ رہا ہے کہ مسیح عبد ہے، عبد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لن يستنكف الله مسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليهم جميعا.
یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 172. اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ فقط حضرت مسیح کو کیا سمجھیں آپ؟ عبد سمجھیں. جو بھی عبدیت سے ہٹ کر سمجھے گا وہ کیا ہے؟ غالی ہے. خدا نے غالی کی تعریف کر دی. غالی وہ ہے کیا جو بات ہے. دین سے جو لمٹ ہے، جو حدود ہیں، اس سے بڑھے، چاہے وہ نبی کو بڑھائے، چاہے امام کو بڑھائے، کسی بندے کو بڑھائے، وہ اللہ کے نزدیک غالی ہے اور وہ گمراہ ہے. کیا بات ہے. خدا نے ان واہ. 3 آیتوں میں واضح کیا ہے. اچھا، یہود کی طرف آتے ہیں. انہوں نے کیسے غلو کیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہود نے کیا کہا کہ عزیر کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى، نصارہ نے کیا کہا؟ المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولهم بافواہہم یضاہون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون. سورہ توبہ آیت نمبر 30. جن کے پاس موبائل ہے بھلے سرچ کریں. یہ ہماری جو ہے نا وہ درس ہے، کوئی مجلس ٹائپ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو اس انداز سے کوئی ٹوکے گا. سورہ توبہ آیت نمبر 30. اس آیت میں خداوند متعال یہودیوں کے غلو کو ظاہر کر رہا ہے، کیا بات ہے. مسیحیوں کے غلو کو ظاہر کر رہا ہے، نصارہ کے غلو کو بتا رہا ہے. یہ ان کا غلو بتا رہا ہے، ہمیں بھی سمجھا رہا ہے کہ انہوں نے جن نبیوں کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تھا انہوں نے بیٹا بنا دیا اللہ کا. کیا آپ بھی اگر کسی امام کو یا نبی کو اللہ کا ہمسر، بیٹا، خدا بنا دیں گے آپ بھی غالی ہیں. جو بھی دیکھیں کرے. قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں، ہمارے بزرگان اساتذہ آیت اللہ جوادی عاملی، علامہ طباطبائی، ان کی تفاسیر پڑھ کے دیکھیں. ایسے نہیں کہ ایک خاص قصے کے لیے ہوتی ہیں، نہ ایک خاص قصے کے لیے وہ آیتیں نہیں ہوتی ہیں. وہ قصہ سنایا جاتا ہے تا قیام قیامت. اس جیسی جو پوزیشن، جو صورتیں آتی ہیں، آپ عمل کرتے جاؤ، آپ کو نجات ملتی جائے گی. کیا بات ہے. واہ. یہ تو فقط ایک سمبل تھا، ایک نشانی تھی کہ دیکھو یہود نے ابن اللہ بنایا، مسیح نے ابن اللہ بنایا، آپ بھی بناؤ گے، آپ بھی وہی غالی ہو، آپ بھی وہی کافر ہو. آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے توریت، انجیل، یہ ٹھیک ہے، یہ ختم ہو گئی کتابیں، لیکن قرآن تو تا قیام قیامت ہے، ہمیشہ کے لیے. قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے، جو دین میں بڑھاوا کرے گا وہ کیا ہے؟ غالی ہے. اچھا، اہل کتاب کو یہ بتایا گیا کہ آپ عزیر کو ابن اللہ نہ کہیں، نصارہ کو یہ بتایا گیا کہ آپ مسیح کو ابن اللہ نہ کہیں. تو سیدھی سی بات ہے، اگلا سوال یہ آئے گا کہ ہم کیا کریں؟ اگر ان کو ابن اللہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ تو خدا کا ارشاد ہوا سورہ آل عمران آیت نمبر 64. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. اس آیت میں اللہ نے دستور العمل دیا ہے، کسی کو بیٹا نہ بناؤ خدا کا، کسی کو خدا کا بھائی نہ بناؤ، کسی کو خدا کی جو حدود ہیں ان حدود میں نہ لے کے جاؤ. کیا کریں؟ خدا نے وہ دستور العمل بھی دے دیا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اے پیغمبر ان اہل کتاب کو، ان مسیحیوں کو، ان نصارہ کو، ان یہود کو کہو کہ ادھر آ جاؤ، ایک کلمے پر اتفاق کرتے ہیں. وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ. خدا کے علاوہ کوئی بھی اللہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے. عبد ہم سب ہیں، معبود ایک ہی ہے. سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے امام جو آئیں وہ اس کے عبد ہیں. ان کا جو محدودہ ہے وہ عبدیت والا ہے. رسول خدا جب معراج پہ جاتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پوچھتا ہے، اے پیغمبر بما اشرفک، اے پیغمبر بما اشرفک، کیا چاہیے آپ کو؟ کیا چاہیے؟ مانگنے والا نبی، دینے والا خدا. توجہ ہے؟ مانگنے والا نبی، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، یعنی اس کے اوپر کوئی کیٹیگری نہیں ہے.
اس کے اوپر فقط خدا کی کیٹیگری ہے. مانگ کیا رہا ہے اس کی طرف توجہ کریں کہ ہم کبھی کبھی ان چیزوں کو بالکل ہلکا لیتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے اے میرے نبی، اے میرے محبوب، تمہیں کیا چاہیے؟ بما اشرفک، کون سی چیز تمہیں دوں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز نہیں مانگی. رسول خدا نے فرمایا ان تنسبنی الیک، اے پروردگار مجھے خود سے منسوب کر دے. کیا بات ہے. اے پروردگارہ مجھے خود سے یعنی اپنا عبد بنا دے. تم معبود ہو، میں عبد ہوں، یہی میرے لیے کافی ہے. رسالت سے اوپر والا درجہ، نبوت سے اوپر والا درجہ، امامت سے اوپر والا درجہ کون سا ہے؟ عبدیت. ان تنسبنی الیک، اے اللہ مجھے خود سے منسوب کر دے. تو یہاں پر اس آیت میں جو آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، 64 ہے، اس میں خداوند متعال نے ایک دستور العمل دیا ہے کہ اے اہل کتاب، اے نصارا، اے مسیحیو، اے یہودیو، آؤ ایک کلمے پہ اکٹھے ہوتے ہیں. کون سا؟ اللہ نعبد الا اللہ، عبادت کریں گے تو فقط خدا کی کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار نہیں دیں گے. عبادت میں وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور آپ میں سے ایسے نہ ہو کہ ایک بڑا بن جائے، اس کو ارباب بنایا جائے، اس کو آپ رب بنا دیں اور خدا کے مقابلے میں وہ رب بنا دیں. بلکہ آؤ کوئی رب نہیں، فقط لا نعبد الا اللہ، عبدیت کریں گے تو خدا کی کریں گے، عبادت کریں گے تو خدا کی کریں گے. یہ واضح آیت ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات ہیں، جلدی میں گزرتا ہوں، کافی نتائج دینے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے رہبر بنائے ہوئے ہیں، ارباب بنائے ہوئے ہیں، من دون اللہ، رب بنائے ہوئے ہیں من دون اللہ. توجہ کیجیے گا، رب بنائے ہوئے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے رب بنائے ہوئے. ارباب جمع کس کی ہے؟ رب کی. انہوں نے رب بنائے ہوئے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے کیا کیے ہوئے ہیں؟ رب بنائے ہوئے ہیں. والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، لیکن امر کیا ہے؟ عبادت کرو تو فقط ایک اللہ کی عبادت. ہزاروں رب بناؤ، کچھ بھی کرو، وہ رب نہیں بن سکتے، وہ معبود نہیں بن سکتے. ان کو ایک ہی امر کیا گیا ہے، سارے انبیاء کو، 1,24,000 انبیاء کو ایک ہی امر کیا گیا ہے، کوئی امر میں تبدیلی نہیں. کسی نبی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنا تعارف جا کے اللہ والا کراؤ، اللہ کے بیٹے والا کراؤ، اللہ کے بھائی والا تعارف کرواؤ، بلکہ یہ کہا گیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ. آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت فقط خدا کی. سورہ توبہ آیت نمبر 31. اچھا، ان آیات سے پتا چلا کہ قرآن مجید میں جو میں 5-6 آیتیں جلدی میں پڑھی، ان آیات میں واضح انداز سے بیان کیا گیا کہ رب، ارباب، معبود اللہ ایک ہی ہے. اس کے علاوہ کرائٹیریا بن گیا، اس کے علاوہ جو بھی اس دائرے میں گھسے گا وہ مشرک ہے، وہ غالی ہے. توجہ ہے؟ جیسے مسیحیوں کو، نصارہ کو، غالیوں کو، یہودیوں کو منع کیا گیا کہ آپ اگر اس میں داخل ہوں گے، اس دائرے میں، ارباب والے دائرے میں، رب والے دائرے میں، معبود والے دائرے میں، اللہ والے دائرے میں، آپ مشرک ہیں اور غالی ہیں، ان قرآن کی آیات کے حساب سے. اچھا، اب آتے ہیں احادیث اہل بیت علیہ السلام کی طرف. کیا بات ہے بھائی، واہ بھائی. اہل بیت علیہ السلام نے غالیوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یعنی ایسے غالیوں کی جو میں نے تعریف کی ہے، جو ڈیفینیشن کی ہے، اس تعریف کے مطابق آیا اہل بیت علیہ السلام نے ان افراد کی نعوذ باللہ تشویق کی ہے؟ ہاں، ان کا حوصلہ بڑھایا ہے یا حوصلہ شکنی کی ہے؟ آتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کی طرف، جلدی میں گزرتا ہوں. فضیل بن عثمان، واہ بھیا. فضیل بن عثمان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، قرب الاسناد حمیری کتاب ہے ہماری، صفحہ نمبر 129، اس میں یہ حدیث ہے. اس حدیث میں
फुज़ैल बिन उस्मान कहता है कि मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना कि मौला ने फरमाया कि खुदा के अलावा किसी की परवाह न करो, खुदा के अलावा किसी की परवाह न करो, खुदा को अजमत के साथ याद करो, रसूल खुदा को रसूल समझो, किसी को भी रसूल से बुजुर्ग न समझो, बड़ा न समझो, उस पर बरतरी न दो, क्योंकि खुदावंद मुताल ने रसूल को बरतरी दी है, किसी और ने बरतरी नहीं दी। और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें, और वो चीजें जो हमने नहीं कही हमारे लिए न बढ़ाओ, वो चीज जो हमारे लिए नहीं है, वो अकायद, वो फजाइल जो हमारे लिए नहीं है, उनको न बढ़ाओ, हमारे लिए बयान न करो। अगर ऐसे आप करेंगे तो कयामत के दिन हम आपसे हिसाब लेंगे। क्या बात ये है। फुज़ैल बिन उस्मान की रिवायत है, कुर्ब इस्नाद हिमयरी की वाज़ेह रिवायत। हसन बिन जहम की रिवायत है, वो कहता है कि एक दिन मामून की दरबार थी, उसमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे। मुख्तलिफ फिरकों के बड़े बड़े आलिम दीन वहां मौजूद थे। तो वहां पर मामून ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा, या अबल हसन, मुझे पता चला है कि कुछ अफराद आपके बारे में गुलू करते हैं। कौन कह रहा है? मामून। किसको कह रहा है? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को, कि मुझे पता चला है अबल हसन की कुछ अफराद आपके बारे में क्या करते हैं? गुलू करते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने बाबा से सुना, यानी मूसा इब्न जाफर से सुना, उन्होंने जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सुना, उन्होंने इमाम मोहम्मद बाकर से सुना, ये सिलसिला चलता आया। उन्होंने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, और उन्होंने रसूल खुदा से सुना कि हमें अपनी जगह से कभी भी बढ़ाना नहीं, हमारी जो जगह है, हमारी जो हद है, इससे कभी भी आप किरास न करना। खुदावंद मुताल पैगंबर को पैगंबरी के लिए इंतखाब किया है, और हमें अपना अब्द बनाया है, हमें अपना अब्द बनाया। इस अब्दियत के दायरे से हमें भी कभी भी न बढ़ाना। तो ये खुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान इस बात पर दाल है कि इतने बड़े मजमे में, जहां पर इतने मुख्तलिफ फिरकों के फकीह, आलिम, अजीब व गरीब नजरिए वाले बैठे हुए थे, वहां पर जब मामून ने तकादा किया कि आपके बारे में गुलू करते हैं, अगर मौला राजी होते, नऊजुबिल्लाह, अगर मौला राजी होते, मौला कहते हैं क्या है, कहने दो। मौला ने कहा नहीं, हम उनसे हिसाब लेंगे, और खुदा ने जो हमारे लिए चीजें मुकर्रर की हैं उनसे न बढ़ाओ, वो लिमिट क्रॉस न करो। मौला मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला फरमाते हैं दो गुरु, ये रिवायत अक्सर आपने मिंबर से सुनी भी होंगी। मौला फरमाते हैं दो गुरु, दो ताइफे मेरे बारे में हलाक हो जाएंगे, दो गुरु हलाक हो जाएंगे। वो जो मेरे दोस्त कहलवाते हैं लेकिन इफराती हैं। क्या बात है भाई, वाह भाई। दोस्त लेकिन इफराती हैं। इफरात यानी हद से बढ़ा जाना, हद से बढ़ा देने को क्या कहते हैं? इफरात। मौला फरमाते हैं दो गुरु मेरे बारे में हलाक हो जाएंगे, वो जहन्नम में जाएंगे। एक वो जो मेरे दोस्त कहलवाते हैं लेकिन इफरात करते हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं इमाम हूं, मैं खलीफतुल्लाह हूं। इन अलकाबात से, इन ओहदों से मुझे बढ़ाकर खुदा बना देते हैं। कहलवाते जाहिरी हिसाब से कहते हैं हम अली के दोस्त हैं, लेकिन ये मेरे क्या हैं? दुश्मन हैं। और वो भी हलाक हो जाएंगे जो मेरे दुश्मन हैं, इस अंदाज से कि जो अल्लाह ने मुझे इमाम इंतखाब किया है, अल्लाह ने मुझे वसी रसूल इंतखाब किया है, अल्लाह ने मुझे जानशीन रसूल मुंतखब किया है, इस रुतबे से जिन्होंने बढ़ाया वो भी हलाक हो जाएंगे। यानी जो मुफरित है वो भी हलाक, जो इफराद करने वाला है वो भी हलाक हो जाएगा, और जो तफरीद करने वाला है, जो शान को घटाएगा, ऐसे नहीं कि वो नहीं, यानी तकसीर, गुलू के मुकाबले में क्या आती है? तकसीर। तकसीर यानी कम करना। हमारे यहाँ मुआशरे में लफ्ज चलता है मुकस्सिर। मुकस्सिर यानी वही
شان سے گھٹانا، جو شان ہے، جو مقام ہے، جو لمٹ ہے، جو حد ہے، جو دائرہ ہے، اسے نکالنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقصر۔ مولا فرماتے ہیں مقصر بھی ہلاک ہے، غالی بھی، میرے بارے میں دونوں ہلاک ہیں۔ وہ اپنے آپ کو دوست کہلوا کے جہنمی بنتا ہے کیونکہ میں ان کے لائق نہیں ہوں، اللہ کا میں عبد ہوں، وہ خود کو خامخواہ جہنمی بنا رہا ہے اور یہ مقصر بن رہا ہے، ظاہری حساب سے دشمن، اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن اس نے مجھے اپنی شان، جو مرتبہ، جو حد تھی، اس سے کم کر دیا، مقصر بن کے یہ بھی جہنمی بن گیا۔ واہ واہ واہ، دونوں طائف مولا فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اچھا، یہ ہو گیا اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں۔ روایتیں کئی ہیں، اب یہاں پر بھی میں 20-30 روایت اور لکھ کے آیا تھا، لیکن وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو چاہیے میرے پاس موجود ہیں، کسی کو فارسی عربی پڑھنا آتا ہو، کوئی اس میں اردو، اس میں فارسی اور عربی کا اگر کوئی ماہر ہو، اس کو میں آرٹیکل دینے کے لیے تیار ہوں جو میں نے جمع کیا ہے اس غلو پر۔ اچھا، علماء کے جو قول ہیں غلو کے بارے میں، ہمارے جو بڑے بڑے نامور علماء ہیں، انہوں نے غلو کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی روایت کے بعد اب علماء کی باری آتی ہے جنہوں نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ غلو اور غالی کا کیا انجام ہے۔ اس کے بارے میں شیخ مفید کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس بزرگوار کی بڑی خدمات ہیں ہمارے مکتب کے لیے، مکتب تشیع کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غلو یعنی وہ حد سے گزرنا، اعتدال سے باہر چلا جانا، زیادہ روی کرنا، اور اہل بیت علیہ السلام اور پیغمبروں کا جو حق ہے اس سے بڑھا دینا۔ جو شخص ایسے کرے گا وہ لا تغلو فی دینکم کا مصداق بن جائے گا۔ جو مقدمے میں نے 2 آیتیں پیش کی، یہ بزرگوار بھی ادھر ہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی اس اہل کتاب کی طرح بن جائے گا جن کے لیے خدا نے کہا تھا کہ دین میں بڑھاوا نہ کریں، جنہوں نے اہل بیت کے لیے مقام جن کا بڑھایا، جو مقام اور حد ہے وہ لا تغلو فی دینکم کے مصداق کا مصداق بن جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ شہید صدر رحمت اللہ علیہ، ہمارے نابغہ روزگار، رہبر معظم نے آغا شہید صدر کو نابغہ روزگار کہا ہے۔ بڑے عظیم عالم دین جن کو شہید کیا گیا، صدام ملعون نے شہید کیا۔ یہی شہید صدر بزرگوار کہتے ہیں کہ غلو کے کچھ مرحلے ہیں، غلو کی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک غلو اللہ کے حساب سے کیا جاتا ہے، کسی کو اللہ بنایا جاتا ہے۔ ایک غلو نبی کے حساب سے کیا جاتا ہے، یعنی کیا؟ کوئی شخص نبی نہیں ہے اس کو نبی بنا دیا گیا، یہ بھی غلو ہے۔ ایک شخص کوئی امام نہیں ہے اس کو امام بنا دیا گیا، یہ غلو در امامت ہے، امامت کے حساب سے غلو ہے۔ آغا صاحب، آغا شہید صدر فرماتے ہیں چاہے غلو الہیت میں ہو، چاہے غلو نبوت میں ہو، چاہے غلو امامت میں ہو، یہ تینوں کے تینوں جہنمی ہیں۔ چاہے اللہ کے حساب سے غلو کریں، جو اللہ نہیں ہے اس کو اللہ بنائیں، جو امام نہیں ہے اس کو امام بنائیں، جو رسول نہیں ہے اس کو رسول بنایا جائے، یہ تینوں اشخاص جہنمی ہیں، ان کی جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اچھا، ٹائم گزر رہا ہے کہ یہ غلو کیوں ہوا؟ ہمارا تو مکتب نہج البلاغہ آپ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، صحیفہ سجادیہ پڑھیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام سے جو ہمیں مکتب ملا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کریں، صاف ستھرا، شفاف، جیسی توحید ہمارے ہاں ایسی توحید کسی کے ہاں نہیں ہے۔ نہج البلاغہ فقط ایک اردو کے ساتھ مطالعہ کریں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے ہاں توحید کیا ہے۔ درست؟ تو پھر یہ غلو آیا کہاں سے؟ کیوں پیدا ہوا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مختلف برہوں میں، مختلف تاریخ کے اوراق اگر آپ جب اٹھائیں گے تو مختلف اشخاص آپ کو ملیں گے جو غالی بنے ہیں۔ یہ غالی کیوں بنے؟ سبب کیا تھا؟ واہ بھیا، توجہ ہے؟ غالی کیوں بنے؟ منشا کیا ہے غلو کا؟ غلو کی علت کیا ہے جس کی وجہ سے یہ غالی بنے؟ سب سے پہلی علت جو علماء نے لکھی ہے، شیخ اسد حیدر، بڑے مؤلف ہیں،
مورخ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا ہدف جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ غلو کہاں سے آیا، وہ غلو آیا ہے سیاست کی وجہ سے. کیا بات ہے، واہ بھیا. غلو آیا کہاں سے؟ سیاست سیاست کی وجہ سے. اچھا سیاست کی وجہ سے، وہ کون سی سیاست؟ علی والی سیاست نہیں، کوئی اور سیاست تھی یہ جو ہے. اچھا کون، کیسے یہ غلو؟ سیاسی مقاصد کی وجہ سے. کچھ سیاسی پروگرام تھے، کچھ سیاسی اہداف تھے، ان اہداف کی وجہ سے غلو شیعوں میں داخل کیا گیا. وہ کون سے اہداف تھے؟ اچھا وہ اہداف یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کا مقام اتنا واضح تھا. رسول خدا نے اپنی زندگی میں سبحان اللہ. مولا علی کا، حسنین کریمین کا، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مقام اتنا واضح بیان کر دیا. اب ان کے پاس کوئی اور ہیلا نہیں تھا، کوئی اور فریب نہیں تھا کہ ان کے مقام کو کم کریں. کسی کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ علی مولا کا مقام کیا ہے، جناب سیدہ کا مقام کیا ہے. سارے صحابیوں کو یہ مقامات یاد تھے. اب کیا کریں؟ یہ سارے عباسی خلیفے، اموی خلیفے، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، ان کو پتا تھا یہ. آپ ان کے اب جب زندگی پڑھیں گے، یہ کہیں نہ کہیں پر کسی نے اعتراف کیا ہے کہ علی جیسا کوئی نہیں ہے، حسن جیسا کوئی نہیں ہے، مولا حسین جیسا کوئی نہیں ہے. یہ لائق ہیں امامت کے، یہ لائق ہیں حکومت کرنے کے، ہم لائق نہیں ہیں. کہیں نہ کہیں انہوں نے اعتراف کیا ہے. اچھا جب ان کو پتا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام یہ ہے، حد یہ ہے، یہ مقام ہے اہل بیت علیہ السلام کا، اب انہوں نے دیکھا کہ اب ان سے تو ہم پہنچ نہیں پاتے. تقوی میں ان جیسے ہم نہیں ہیں، علم میں ان جیسے ہم نہیں ہیں، بردباری میں ان جیسے نہیں ہیں، شجاعت میں ان جیسے نہیں ہیں، سخاوت میں ان جیسے نہیں ہیں. ان جیسے تو ہم ہیں نہیں. لوگوں میں کیا پھیلائیں کہ لوگ ان سے متنفر ہوں. توجہ کیجیے گا، ہم جو اپنے معاشرے میں الٹا سیدھا کچھ سمجھتے ہیں، اصل اس کا ہدف آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا کیا کریں کہ لوگ اہل بیت علیہ السلام سے متنفر ہوں، شیعوں سے متنفر ہوں؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک گروہ تیار کیا. کیا کیا؟ ایک گروہ، ایک ٹولہ تیار کیا. ان کو وہ عقائد سکھائے جو ٹوٹل شیعہ سے الگ تھے، شیعہ سے الگ تھے، جدا تھے وہ سارے عقائد. ان کو کیا کہا؟ ان کو کہا کہ آپ کو باہر جب جائیں گے، آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میں فلاں کا ہوں، آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں علی والا ہوں. آپ کو باہر یہ بتانا ہے جا کے کہ میں کون ہوں، میں مولا علی سے محبت کرتا ہوں، میں مولا حسین سے محبت کرتا ہوں. اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ آپ وہاں جا کر جو لمٹ، جو حدود، جو معیارات امامت کے، نبوت کے، اہل بیت کے ہیں، آپ اس سے بھی بڑھا کر لوگوں میں پیش کریں کہ مولا علی اللہ بن گئے، العیاذ باللہ، مولا حسین اللہ بن گئے، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں. آپ یہ جا کے لوگوں میں پخش کر دیں، شائع کر دیں. اچھا فائدہ ان کو کیا ہوا؟ ان کو فائدہ یہ ہوا، سیاسی ہدف بتا رہا ہوں. فائدہ یہ ہوا کہ جیسے ہی ایسا ٹولہ شیعوں میں انہوں نے نافذ کیا، شیعوں کے اندر داخل کر دیا، اور لوگوں کے آس بیٹھتے، ہمارے ساتھی تھے، شیعوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ، یہ وہ محفلوں میں آتے تھے. اس دور میں بھی کرتے یہ تھے کہ مولا علی کی جو حد تھی، ابدیت تھی، وہ بڑھا کر معبود بنا دیتے. درست ان کا طریقہ یہ تھا. ہوا یہ کہ جو باہر والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اہل کتاب بیٹھے ہوئے ہیں، جو مولا علی کو نہیں ماننے، یا تازے جو مسلمان ہوئے ہیں، ابھی مولا علی کی شخصیت سے آگاہ نہیں ہیں، بنی امیہ کا دور ہے، بنی عباس کا دور ہے، جب یہ دیکھتے تھے کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، اور ان کے شیعہ یہ ہیں، یہ ہیں، ساری جب چیزیں پڑھتے تھے، جب یہ فرقہ دیکھتے تھے کہ علی کو اللہ بنا رہا ہے، وہ سارا سسٹم جو مولا علی نے، اہل بیت علیہ السلام نے بنایا ہوا تھا توحید کے لیے، اس کو یہ فقط ہلکی سی بات تباہ کر دیتی تھی. پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا نہیں پہنچا پایا. یہ افراد ہماری صفوں میں، شیعوں کی صفوں میں بیٹھ کر علی اللہ کے نعرے لگاتے تھے. جو ہے ایسی صفات جو مولا علی کی نہیں تھیں، جو
مولا علی ابن ابی طالب کی امامت کی جو حد تھی اس سے کراس کر کر وہ القاب بیان کرتے جو اللہ کے تھے، جو صفات اللہ کی تھی وہ لوگوں میں ایسے شائع کرتے. ان کا ہدف یہ تھا کہ شیعہ بدنام ہوں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے ابھی یا رہبر معظم نے اس بات پر توجہ دلائی ہے، بارہا آغا کی اسپیچز میں اور سخنرانیوں میں اور گفتگو میں آپ کو ملے گا کہ آغا نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ افراد جن کو شیعت کا پتہ نہیں ہے، جو شیعت کو جانتے نہیں ہیں یا شیعت کے خد و خال سے آشنا نہیں ہیں، یہ ان کے صفوف میں جا کر مغرضانہ طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور ہم اس کو سوشلائز کریں گے، میڈیا میں اتنا بیان کر دیں گے، جو بھی میڈیا پہ دیکھے گا، جو باہر سے دیکھے گا، سمجھے گا یہ کہ ان کے عقیدے یہی ہے، ان کا عقیدہ یہی ہے. اب باہر سے جو دیکھے گا، اب اندر سے کسی نے نہج البلاغہ تو نہیں پڑھی، کسی نے قرآن تو نہیں پڑھا، کسی نے صحیفہ سجا دیا نہیں پڑھا، ابھی بیچارہ آ رہا تھا، ہماری طرف آ رہا تھا، نہج البلاغہ پڑھ کے آ رہا تھا، مثلا اس نے یہ عقیدہ دیکھ کر منحرف ہو گیا، کیونکہ اتنا ٹائم تو نہیں کسی کے پاس کہ سارے عقائد کی چھان بین کرے. اب اس نے جو دیکھا کہ یہ علی اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، اس نے کہا شیعہ ہیں ہی ایسے، تو لہذا اس فرقے میں نہیں جانا. بنی امیہ کی وہ سازش کامیاب ہو گئی. انہوں نے کہا کہ علی کو کیسے ان سے جدا کریں تاکہ یہ دوسرے فرقے بھی ادھر نہ آ جائیں، اسی لیے ان کو اس طرف دھکیل دو. پہلا انگیزہ، پہلا سبب جس کی وجہ سے غلو پیدا ہوا، غلو نے جنم لیا، وہ کون سا تھا؟ سیاسی مقصد. حکومت علی کو کمزور کرنے کے لیے، حکومت حسنی کو کمزور کرنے کے لیے غالیوں کو اور مشرکوں کو ہمارے ٹولے میں داخل کر دیا گیا. اچھا، یہ پہلا. دوسرا جو سبب ہے وہ ہے ذاتی لالچیں. علماء نے جو بیان کیا ہے ذاتی شخصی لالچ، طمع. یعنی کیا؟ جیسے آپ امام عسکری علیہ السلام کا لیٹر پڑھیں گے، یہ سلوات سب نہیں پڑھ رہے، محمد بن نصیر آپ نے سنا ہے نا، نصیری، محمد بن نصیر، محمد بن نصیر فہری، حسن بن محمد قطبی، یہ دو نمونے کے طور پر میں آپ کو نام پیش کر رہا ہوں. اچھا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کو رسوا کیا، ان کو خوار کیا. اس خط میں مولا نے یہ لکھا کہ میں ان سے بیزاری کرتا ہوں، میں ان سے بری ہوں. انہوں نے یہ جو دو افراد تھے لوگوں میں جاتے تھے، کیا کہتے تھے کہ میں امام ہادی علیہ السلام کا نبی بن کے آیا ہوں. کیا کہتے تھے؟ امام ہادی نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں ان کا رسول ہوں. اور الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، امام ہادی کیا ہیں؟ اللہ. اچھا، ان کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا ان دونوں کا، یہ دو نام جو میں نے لیے ان کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد کون سا تھا؟ یہ پیٹ کے بھوکے تھے، یہ بھوکے تھے، لالچی افراد تھے. کیونکہ اہل بیت کا اتنا مقام تھا لوگوں میں، اتنا لوگوں میں مقام تھا کہ لوگ نام سن کے ہی عاشق بن جاتے تھے. اب جب لوگ مولا کا نام، ان کی شخصیت کا نام جب لیتے تھے تو پیسہ کیسے لیا جائے، پیسہ کیسے بٹورا جائے، اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ اختیار کیا کہ وہ خدا ہیں، ہم ان کے نبی بن کے آئے، ہماری صندوق کو بھرو، ہمیں مقام دو، ہمیں عزت دو. ہاں، وہ لالچ جو پیسے کی تھی اس کی وجہ سے یہ دو فرد پورے سامرا میں، ادھر ادھر، مکے میں، مدینے میں لوگوں کے پاس نبی بن کے جاتے تھے کہ ہمیں امام ہادی نے، امام نہیں کہتے تھے، ان کو خدا کہتے تھے، بس میں احتیاط کر رہا ہوں نام لینے میں. انہوں نے ہمیں کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رسول بنا کے بھیجا ہے، لہذا ہم ان کے رسول ہیں، وہ خدا ہیں. اور ہمیں اب وہی نازل ہوگی کہ اب یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. پہلی وہی یہ نازل ہوئی ہے کہ ہمیں پیسے دو. لالچ. اب آپ خود تطبیقات کرتے جائیں کہ شاید ہم میں بھی کوئی ایسے افراد ہوں جو کسی لالچ کے لیے علی کو امام مانتے ہوں.
یہ لالچ پیسے کی جو ہے اس کی وجہ سے بھی غالب بنتے ہیں، دوسرا سبب۔ تیسرا سبب جو کامن ہے اور تقریباً ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ ہے انحطاط فکری۔ واہ، انحطاط فکری یعنی ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی سلیبس ہی نہیں پڑھا، ہر چیز انگریزی بھی پڑھ لی، سماجی بات بھی پڑھ لی، جو بھی ضروری چیزیں تھی ظاہری حساب سے دنیا کے حساب سے پڑھ لی، نہ پڑھا تو نہ قرآن پڑھا، نہ نہج البلاغہ پڑھا، نہ صحیفہ سجادیہ پڑھا، نہ اصول دین پڑھے، نہ فروع دین پڑھے۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے تھوڑا بہت مجلس میں جاتے ہیں وہاں بھی پتہ نہیں کیا ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہم جب نہیں پڑھتے اصول دین کو، قرآن کو، نہج البلاغہ کو، اب وہ جو اصل اسلام ہے، اصل توحید ہے، وہ ہمیں مل نہیں پاتی۔ اب پتہ نہیں ہے کہ توحید کسے کہا جاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ توحید یہ ہے، دوسرا ذاکر ہے اس نے کہا توحید یہ نہیں، توحید یہ ہے۔ کیا بات ہے بھائی۔ ایک نے کہا مشرک یہ ہے، اس نے کہا مشرک یہ نہیں، مشرک تم ہو۔ اب وہ جو بندے خدا بیٹھا ہوا ہے نیچے اس کو کیا پتا کہ مشرک یہ خود تھا یا ہم مشرک ہیں؟ کیسے پتا چلے؟ اس کا سدباب کیسے ہو؟ جیسے مجھے موضوع بھی دیا گیا، آرام سے اس کو میں پورا بھی کروں۔ بالآخر یہ جو افراد جو انحطاط فکری کے، ہمارے ہاں 95% انحطاط فکری کا شکار ہیں۔ آپ خود جائزہ لیں، سروے کریں کہ ہمارے ہاں کتنے افراد، پورے سکھر میں آپ جائیں، کتنے افراد ہیں جنہوں نے اصول عقائد کی 100 صفحے کی کتاب پڑھی ہے۔ 100 پیجز کی کتاب ہے، اردو میں موجود ہے، انگلش میں بھی نہیں ہے، عربی میں بھی نہیں ہے، فارسی میں بھی نہیں ہے۔ 100 پیجز پہ، اچھا آپ خریدنا بھی نہیں پڑتی نا کتاب، گوگل پہ پڑھی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوئی ہے، سب کام ہم کرتے ہیں، نہیں پڑھتے تو عقائد نہیں پڑھتے۔ اصول عقائد آیت اللہ مکارم شیرازی کی ہے، آیت اللہ جعفر سبحانی کی ہے، اور کئی کتابیں موجود ہیں۔ آپ فقط اصول عقائد سرچ کریں گے نا گوگل پہ، آپ کو آ جائے گا وہ سارا سلسلہ، کتنی کتابیں ہیں۔ ہم نے کتاب پڑھی نہیں ہے۔ اب جو چیز یہاں بیان ہوگی یا وہاں بیان ہوگی آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے حق یہ ہے یا حق وہ تھا، آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہے انحطاط فکری۔ ایک مجلس سے آپ اٹھیں گے وہی نظریہ لے کر خود کو مشرک کر کے، دوسری مجلس میں آئیں گے وہی موحد بن جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے عقائد پڑھے ہی نہیں ہے۔ اس کا سدباب کوئی اور نہیں ہے، ایک جملہ ہے بس۔ آپ ایک مہینہ کم از کم، ایک مہینہ کم از کم اللہ کے لیے نکالیں، عقائد پڑھیں۔ اچھا آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کام والے ہیں، آپ کو ہزاروں مصروفیات ہیں، آپ روزانہ مولوی صاحب کے پاس نہ آئیں، ضروری نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ رہبر معظم کے بقول اور آیت اللہ مصباح یزدی کے فرمان کے مطابق سوشل میڈیا بھی جہاد بن چکا ہے، اور اب بھی اس سوشل میڈیا پر، آپ کے یوٹیوب پر ہزاروں دروس اور لیکچرز موجود ہیں جس میں توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ ایک مہینے کا سلیبس پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ اللہ کسے کہتے ہیں، مولا علی کسے کہتے ہیں، توحید کسے کہتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو آپ پڑھیں گے آپ کے سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پتہ نہیں میرے پاس ٹائم کتنا بچا ہے، اگر مجھے 20 منٹ دیں تو میں ان سارے مباحث کو جمع بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا اللہم صلی علی محمد وعلی غلو، شرک، تقصیر، ان کا سدباب توحید ہے۔ توحید سمجھ میں آئے گی جب توحید کی تعریف کا آپ کو پتا ہوگی، آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ شرک کر رہا ہے، یہ غلو کر رہا ہے، یہ مشرک ہے، یہ مکثر ہے۔ ٹھیک ہے، توحید کی کچھ قسمیں ہیں، جلدی جلدی گزر رہا ہوں۔ ایک توحید ذاتی ہے، ایک توحید ربوبی ہے، ایک توحید صفاتی ہے، ایک توحید افعالی ہے۔ توحید ذاتی سے مراد یہ ہے کہ خداوند متعال کا کوئی نظیر نہیں ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس جیسی کوئی مثال نہیں ہے۔
بلکہ اس جیسی مثال لانا ناممکن اور محال ہے. خدا کی کوئی مثال نہیں بن سکتا, خدا جیسا کوئی بھی نہیں بن سکتا. لیس کمثلہ شیء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرأکم فیہ لیس کمثلہ شیء. اس جیسا کوئی بھی نہیں, وہو السمیع البصیر. یہ آیت ہے, آپ خود جا کے دیکھیے گا. نمبر 1, هو الواحد القہار. وہ اللہ یکتا اور غالب ہے, وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا, ہمیشہ غالب ہوگا. واہ واہ واہ. نمبر 3, توحید در خالقیت. خالق فقط ایک ہے, اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں, اللہ کے علاوہ اور کوئی رب, اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. اچھا, یہ جلدی جلدی میں گزر رہا ہوں, آیتیں آپ کو میں دے رہا ہوں, آپ خود جا کے اس پہ تحقیق بھی کیجیے گا. دیکھیں قرآن کی آیتیں دیکھیں. قل اللہ خالق کل شیء. کہہ دیجئے ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے. ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے. دوسری آیت, اللہ خالق کل شیء. اللہ ہر چیز کا خالق ہے. تیسری آیت, ذالکم اللہ ربکم. وہی ہے جو آپ کا رب ہے, وہی ہے جو آپ کا خالق ہے, اس کے علاوہ نہ کوئی رب ہے نہ کوئی خالق ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. تصویر بنانے والا بھی وہی ہے, یہ اسماء حسنہ بھی اسی کے ہیں. اچھا, اب دیکھیں توحید ربوبی, یہ تھی توحید خالقیت. خالق ایک ہی ہے. توحید ربوبیت یعنی پالنے والا بھی ایک ہی ہے, رب بھی ایک ہے. اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مولانا صاحب آپ نے جو ہمیں پھنسا دیا کہ خلق کرنے والا بھی فقط کون ہے؟ اللہ ایک ہے. اللہ ہے. رب بھی کون ہے؟ فقط اللہ ہے. ٹھیک, مدبر بھی فقط کون ہے؟ قانون بنانے والا فقط کون ہے؟ اللہ ہے. تو دوسروں کو رب کہنا, خالق کہنا کیسا ہے؟ یہ سوال ہمارے ہاں بہت کیا جاتا ہے, میڈیا پر بھی, سوشل میڈیا پر بھی آپ نے سنا بھی ہوگا. دوسروں کو, نبی کو, ملائکہ کو, امام کو کیا ہم رب کہہ سکتے ہیں, کیا خالق کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ میری ساری گفتگو کے بعد انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو نتیجہ ملے گا نا. کیا دوسروں کو ہم خدا کے علاوہ, خدا تو کسی کو نہیں کہہ سکتے, کیا رب کہہ سکتے ہیں, کیا خالق کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ ان آیتوں کو پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ مارنے والا کون ہے؟ میرے ساتھ بولیں, مارنے والا فقط کون ہے؟ قرآن کی آیت پڑھوں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. موت یعنی روحوں کو قبض کرنے والا فقط کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن کی آیت ہے نہیں ہے؟ اچھا, دوسری آیت پڑھوں. قل یتوفاکم ملک الموت. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ موت مارتا ہے آپ کو, اللہ نہیں مارتا. پہلی آیت میں کیا تھا؟ اللہ مارتا ہے. مارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. دوسری آیت میں کون تھا؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. مارنے والا یہاں پر کس کو کہا گیا ہے؟ ملک الموت کو. ملک الموت کو کہا گیا ہے. توجہ سے سنیے گا فقط. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. غیب کا عالم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ. غیب کا علم فقط کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اچھا, دوسری آیت پڑھوں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ. وہ غیب کے جاننے والا ہے, اپنے غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جس کو اس نے خود انتخاب کیا ہے.
ایک آیت میں کیا تھا؟ مارنے والا خدا. دوسری آیت میں مارنے والا ملک الموت. ایک آیت میں کیا کہا کہ عالم الغیب کون ہے؟ فقط خدا. دوسری میں کیا کہا کہ عالم الغیب خدا نہیں ہے، کچھ دوسرے بھی ہیں جن کو غیب کا علم عطا کر دیا ہے. اچھا میرے ساتھ آئیں. رزق دینے والا کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. یقیناً اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، بڑی پائیدار طاقت والا ہے. اچھا دوسری آیت میں کیا ہے؟ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ. اللہ اکبر، یہاں جمع کی ضمیر ہے. کیا بات ہے بھائی، ان میں سے انہیں کھلاؤ اور پہناؤ. ایک کھلانے والا نہیں ہے، بہت سارے. یعنی رازق اب یہاں ایک نہیں رہا، کئی رازق بن گئے. وہاں کیا تھا؟ رازق فقط کون ہے؟ اللہ ہے. یہاں پر وَارْزُقُوهُمْ تم ان کو کھلاؤ. اللہ رازق تو تم تھے، یہ وَارْزُقُوهُمْ کہاں سے آ گیا؟ اچھا یہ زراعت، یہ فصل، یہ کاشت کون کرتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اللہ یہ تو بتاؤ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا اسے اگانے والے ہم ہیں؟ قرآن کی آیت ہے نا. اچھا دوسری آیت پہ، دوسرے مقام پہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ذالکم مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہاں پر زارے تو بہت ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ ادھر کیا کہا کہ آپ زارے ہیں یا میں زاری ہوں؟ ادھر اچھا اعمال ہمارے کون لکھتا ہے؟ خدا لکھتا ہے یا کوئی اور لکھتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ واللہ توجہ کریں، واللہ یکتب ما یبیتون. خداوند متعال آپ کی باتوں کو لکھتا ہے. اللہ اکبر. خدا واللہ یکتب، خدا لکھتا ہے، خدا لکھتا ہے. آپ جو باتیں کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، کون لکھتا ہے؟ خدا لکھتا ہے. لیکن دوسرے مقامات پہ کیا خدا فرماتا ہے؟ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجمعهم بلا ورسلنا لديهم یکتبون. ہمارے رسول لکھتے ہیں. واہ 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 بھائی واہ واہ. ایک جگہ پہ کیا کہا؟ خدا لکھتا ہے. دوسری جگہ پہ کیا کہا؟ ہمارے رسول لکھتے ہیں. ہمارے اعمال کو خوبصورت کون بناتا ہے؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لہم. ہم نے ان کے اعمال کو زینت والا بنایا. خدا کہتا ہے ہم نے ان کے اعمال کو زینت والا بنایا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ. یہاں کون ہو گیا؟ شیطان آ گیا. دیکھیں ڈفرنٹ دیکھیں آیتوں کا طریقہ کار دیکھیں. خلق کرنے کے بارے میں نے کیا کہا؟ خالق کون ہے؟ اللہ. سب جواب دیں. اللہ خالق ہے نا. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اللہ خالق کل شیء. ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ. جو نہیں بولے گا مجھے تکلیف ہوگی. اللہ خالق کل شیء. اللہ خالق ہے ہر چیز کا. اچھا اب قرآن کی آیت دوسری پڑھ رہا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل کا مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. اخلق لکم، میں بناتا ہوں، میں خلق کرتا ہوں. ادھر کیا تھا؟ خالق کون ہے؟ فقط. ادھر کون؟ حضرت عیسیٰ خالق بنا ہوا ہے. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. جب تم میرے حکم سے، ان الفاظ کو بھی یاد کرتے آئیے گا، جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناؤ تو پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. یہاں تخلقو کس کو ہے؟ اگر کسی کو کہا جائے تخلقو مخاطب کا صیغہ ہے. اخلقو واحد متکلم کا صیغہ ہے. تخلقو واحد مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی تم خلق کرتے ہو. اخلقو نہیں کہا گیا اس آیت میں. اچھا ایک آیت میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء.
इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद। गनी कौन है? फकत अल्लाह गनी ये हमीद है। दूसरी आयत में कहा जा रहा है वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़ले। दूसरी आयत में क्या कहा जा रहा है? अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से उन मुसलमानों को दौलत से माला माल कर दिया। उधर गनी करने वाला फकत अल्लाह था, इधर रसूल भी गनी बना रहा है। दुरुस्त। एक आयत में कहा जा रहा है, जल्दी जल्दी बस ये एक दो सफ़े हैं, आपकी ज़हमत है तमाम। विलायत वली कौन है? अल्लाह आयतुल कुर्सी पढ़ी है ना? हाँ, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना। दूसरी आयत भी पढ़ रहा हूँ, अमित्तखज़ू मिन दूनिही औलिया फल्लाहु हुवल वली। फल्लाहु हुवल वली। तर्जुमा, क्या उन्होंने अल्लाह के अलावा सरपरस्त बना लिए हैं? सवालिया निशान। क्या उन्होंने अल्लाह के अलावा सरपरस्त बना लिए हैं? फल्लाहु हुवल वली। सरपरस्त तो अल्लाह ही है, सरपरस्त यानी वली अल्लाह ही है। दूसरी आयत दूसरे मकाम पे खुदा क्या फरमा रहा है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। वली एक नहीं है, अल्लाह भी वली है, रसूल भी वली है, अली भी वली है। तीन वली यहाँ आ गए। उधर क्या कहा गया? हुवल्लाहुल वली। वली फकत कौन है? अल्लाह। और इसमें क्या कहा? वली कितने आ गए? तीन। एक अल्लाह, दूसरा रसूल, तीसरा मौला अली। यानी हालत रुकू में ज़कात फकत मौला अली नहीं दी है, किसी और के लिए आयत नाज़िल नहीं हुई। तीन वली यहाँ बयान किए गए हैं। एक आयत में खुदा फरमाता है इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया। इज्जत है तो फकत खुदा की है बस। इज्जत किसकी है? खुदा की है। लेकिन दूसरी आयत में कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह की भी है, रसूल की भी है, मोमिनों की भी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, अहद के दुश्मनों पर लानत, नाराए सलवात। अच्छा, ये दो आयतें पढ़ के मैं आपको नतीजा दूं। मुदब्बिर कौन है? अल्लाह। सब बोले अल्लाह मुदब्बिर है। कुरान की आयत पढ़ें, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ी अफला ततज़क्करून युदब्बिरुल अम्र मिनस समाइ इलल अर्ज़ सुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून। यहाँ पर अल्लाह कौन है? फकत। मुदब्बिर कौन है? अल्लाह है ना, इस आयत के हिसाब से। लेकिन दूसरी आयत में है फल मुदब्बिरात अमरन। फल मुदब्बिरात अमरन, कुरान पढ़ते हैं ना? फल मुदब्बिरात अमरन। मुदब्बिरात वाहिद का सीगा नहीं, जमा का सीगा है। यानी फिर उसकी अम्र की तदबीर करने वाले हैं, एक नहीं कई तदबीर करते हैं। मुदब्बिर एक नहीं रहा, कई तदबीर करने वाले हैं। अच्छा, यहां पर आपने तवज्जो की, एक आयत में अल्लाह था खालिक, दूसरी आयत में हजरत ईसा को बना दिया गया। एक आयत में मलकुल मौत, खुदावंद मुताल मौत कब्ज करने वाला, मौत देने वाला। दूसरी आयत में रसूल भी हमारे मारते हैं तो मलकुल मौत भी मारता है। एक में कहा गया कि रिज्क देने वाला फकत मैं हूं, दूसरी आयत में कहा गया कि रिज्क देने वाला रसूल भी है, कुछ और भी हैं। एक आयत में कहा गया कि तदबीर करने वाला फकत मैं हूं, दूसरी आयत में कहा गया कि एक तदबीर करना नहीं है, फल मुदब्बिरात अमरन, कई ऐसे अफराद हैं जो तदबीर करते हैं। कुरान की आयतें पढ़ी ना मैंने। अब यहां पर मेन डिफरेंट समझते जाएं और कई मुश्किलात आपकी हल होती जाएंगी। देखिए, हमारे यहां नजरिया है वो ये है कि आप मलकुल मौत को, हजरत ईसा को, मलाइका को, मलकुल मौत को, मुदब्बिरात अमरन को, रसूल खुदा को और मौला अली को, किसी को वली बनाया, किसी को खालिक बनाया, तवज्जो है या नहीं है? किसी को मुदब्बिर बनाया। ये सारे असबाब कायनात में मौजूद है या नहीं है? असबाब जो सारे मौजूद हैं। ये पानी मैंने पिया तो प्यास मेरी बुझी। क्या पिया मैंने? पानी। हकीकी प्यास बुझाने वाला कौन है? अल्लाह। जवाब दें सब। हकीकी प्यास बुझाने वाला कौन है? अल्लाह। वो आतश को खत्म करने वाला अल्लाह है।
لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پانی نے میری پیاس بجھائی، یہ غلط ہے، میں نے شرک کیا؟ جواب دیں، شرک تو نہیں کیا میں. کوئی مولوی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ نے کیا کیا، شرک کیا. پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ملک الموت میری روح کو قبض کرے گا. سب کہتے ہیں ہم. کیا آپ نے شرک کیا؟ مارنے والا تو خدا ہے. آپ نے شرک کیا؟ نہیں کیا. تو ان سارے مسائل کو توحید کے ساتھ کیسے ملائیں؟ جواب کیا ہے؟ ایک میں آیت میں کہا جا رہا ہے کہ خالق خدا ہے، ایک میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہے، ایک میں ٹھوکر سے امام موسیٰ کاظم گائے کو زندہ کر رہے ہیں، دوسری آیت میں موجود ہے کہ محیی فقط خدا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے یہ سارے قصے یہ ساری موجود ہیں، یہ ہمارے ساتھ تواتر کے ساتھ روایت موجود ہے. اچھا جواب کیا ہے اس کا؟ جواب سنتے جائیں اور آپ کی زحمت ہے تمام. ہمارے ہاں ایک ہے تفویض استقلالی، دوسری ہے تفویض غیر استقلالی. یہ علمی اصطلاحیں ہیں، انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، لیکن میں اس کو کوشش کرتا ہوں لقمہ بناؤں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک الموت جو مجھے مارنے آتا ہے، یہ ملک الموت اپنی اتھارٹی سے آتا ہے، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ مشرک ہیں. واہ 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 واہ. درست؟ مارنے والا ملک الموت ہے. اگر میری نیت یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا اس ملک الموت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. شرک سے کیسے بچوں گا؟ اگر میں یہ کہوں کہ ملک الموت، تو کیا ملک الموت کی پوری فوج ہے جو لوگوں کی روح قبض کرتی ہے؟ ایک ملک الموت تھوڑی ہے. میں جو بھی آتا ہے اس کو اگر کہوں کہ تم مارنے والے ہو، تمہارا خدا کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی تعلق نہیں، میں نے شرک کیا، تو موحد کیسے بنوں گا؟ قرآن کی آیتیں بھی کہہ رہے ہیں کہ مارنے والا ملک الموت ہے، مارنے والے رسول ہیں. چائے بھی پیے لیکن بولے نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اچھا میں یہ کہوں کہ ملک الموت کیا ہے؟ مارنے والا ہے. سوال ذہن میں ہے نا، یاد ہے نا؟ ملک الموت مارنے والا ہے، خدا بھی جواب دیں مارنے والا ہے. دونوں مارنے والے ہیں، لیکن اس مارنے والے اور اس مارنے والے میں فرق کیا ہے؟ دونوں مارنے والے ہیں نا. اچھا ایک آیت میں کہا کہ رازق خدا ہے، لیکن دوسری آیت میں کہا کہ رازق دوسرے بھی ہیں. تو اس رازق میں اور ان رازقوں میں کیا فرق ہے؟ اس مارنے والے اس مارنے والے میں کیا فرق ہے؟ اس خالق میں اور اس خالق میں کیا فرق ہے؟ جواب بتاؤں؟ چائے بھی پی لی پھر بھی آپ کی آواز نہیں نکل رہی. صلوات پڑھیں محمد والے. فرق یہ ہے کہ اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو خالق ہیں، یہ جو مار رہا ہے ملک الموت، اپنی طاقت سے مار رہا ہے، اپنی قدرت سے مار رہا ہے، خدا نے اپنی ساری اتھارٹی اس کو دے دی ہے، اب نعوذ باللہ خدا کسی کونے میں جا کے بیٹھ گیا ہے، اس کو کہتے ہیں شرک. یہ مشرک ہے. صحیح بات کیسے ہوگی؟ صحیح بات یہ ہے، صحیح بات توجہ سے سنیے گا، صحیح بات یہ ہے کہ یہ مارتا ضرور ہے، یہ خلق بھی کرتا ہے، یہ مارتا بھی ہے، یہ زندہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کی لمحہ بلمحہ، ثانیہ بثانیہ، سیکنڈ بسیکنڈ ساری قدرت اس اللہ سے آتی ہے. اگر وہ نہ دے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. ساری قدرت استقلال کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. خدا نے اس دنیا کو اسباب اور مسببات کا سلسلہ بنایا ہے. ماں کو خلق کیا، باپ کو خلق کیا، اس سے اولاد خلق کی. ماں باپ بھی کہلواتا ہے لیکن کہتا ہے خالق میں ہوں. واہ 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 واہ. پانی میں نے پیا لیکن اس پیاس بجھانے والا کون ہے؟ خدا. میں فقط سبب بنا، اس سبب کو سبب بنانے والا خدا ہے. مالک الموت، یہ ملک الموت، یہ موت دینے والا، اس یہ موت نہیں دے سکتا جب تک خداوند متعال اس کو طاقت نہ دے، اس کو قدرت نہ دے. استقلال کوئی نہیں ہے، منحصر بفرد کوئی نہیں ہے، یعنی اپنی طاقت میں کوئی نہ نبی، نہ امام، نہ کوئی رہبر، نہ کوئی بھی دنیا کا
بڑے سے بڑا طاقت والا نہیں ہے کائنات میں جو یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے سارے کام کرتا ہوں اور یہ مارتا بھی اپنی مرضی سے ہوں اور زندہ بھی اپنی مرضی سے کرتا ہوں. جن کو جو بھی طاقت ہے، چاہے حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، چاہے حضرت سلیمان کا ذکر ہے، چاہے ملک الموت کا ذکر ہے، سب نے یہ کہا کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، واہ واہ بھائی واہ، اللہ کے حکم سے. ارادے سے. یہ ہے غیر استقلالی، یعنی ہمارے بس میں کچھ بھی، ہمارے بس میں یہ ہے کہ اپنے ارادے سے پانی پئیں، لیکن پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت خدا نے رکھی ہے. جب تک وہ قدرت اور عطا نہیں دے گا تب تک وہ چیز نہ زندہ ہو سکتی ہے، نہ رزق بن سکتی ہے، نہ مر سکتی ہے. یہ ہے عین توحید. اس کا کوئی شرک سے کوئی تعلق نہیں. شرک تب ہوتا جب مالک الموت کو الگ ہم خدا مانتے، رازق کو الگ خدا مانتے. نہیں، ہم ان کو رازق مانتے ہیں، ملک الموت کو مارنے والا مانتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس کو جو قدرت ملی ہے وہ اللہ سے ملی ہے، اسی نے ان کو طاقت دی ہے، اسی قدرت کی وجہ سے. یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو توحید اور ان معارف کے بارے میں بیان کیے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں اور ہمیں حقیقی معارف سمجھنے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے. ان معارف ناب کو، معارف اسلام کو پروردگار عالم ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان مدرسوں کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. علماء کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اپنے ممبروں پر، اپنی مجالس میں علماء کو مدعو کریں، علماء سے مجلسیں پڑھوائیں تاکہ آپ کے معارف اور آپ کے عقائد صحیح ہوں. اگر جاہلوں کو ممبر پر لائیں گے تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ توحید ہے یا شرک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی دوست سائیں جن کا موضوع مطابق سوال کرنا چاہے تو بالکل ہی سائیں جن سوال کرے سکن تھا. سوال کرنا چاہے تو کوئی سائیں جن کا بالکل ہی موضوع مطابق سوال کرے سکن تھا. साईं तव्हां चयो त जेको कंहिंखे वधाए थो चवे या घटाए थो चए, हाणे इहा कीअं ख़बर पए त केरु माण्हू कंहिंखे केतिरो वधाए चवे, केतिरो घटाए चवे? ॿिन्ही हालतुनि में नुक़सान आहे. सिंधीअ में जवाब ॾियां? हेॾी तक़रीर इन लाइ त कयमि त ॿुधायां त कीअं ख़बर पए. हा, असल में छा आहे जो असां दीनी अक़ाइद खां, दीनी किताबनि खां परे आहियूं. मां क़ुर जो हाणे तव्हां जॻह मुंहिंजे घर में 40-50 आयतूं पढ़ियूं, ईअं आहे न आहे? ये 40-50 आयतूं सॼियूं तौहीद सां मरबूत आहिनि. सभिनी आयतुनि जो ताल्लुक गुलू तौहीद ऐं शिरक सां आहे. इन आयतुनि जो फ़क़ति तव्हां तर्जुमो पढ़ंदव न, ट्रांसलेशन पढ़ंदव उर्दू में, तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त अलाह केरु आहे. तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी तौहीद छा आहे. हिकिड़ो तरीक़ो. ॿियो तरीक़ो इहो त थी सघे थो तव्हां तफ़सीर जे इन वॾे बाब में दाख़िल न थी सघो. बहितरीन तरीक़ो इन जो इहो आहे त अक़ाइद जूं किताबूं मिलनि थियूं मुख़्तसर 100 सफ़े जी, 100 पेज जी, 200 पेज जी, थी सघे थो 70 पेज जी का किताब मिले ऐं उर्दू ज़बान में मिले थी. उन जो हिकु दफ़ो मुतालो कयो, इनशाअल्लाह ही जेके शयूं मां बयानु कयूं तव्हांजे लाइ वाज़े थी वेंदियूं. जंहिं शइ में मुझारो हुजे त ही शइ तौहीद मूंखे सम्झ में नथी अचे, गुलू सम्झ में नथो अचे, हे मसाला मूंसां सम्झ में नथा अचनि, त उन जे लाइ त अक़ली ऐं फितरी कानून इहा आहे त जॾहिं बि कंहिं शइ माण्हू मुझंदो आहे त उनजे स्पेशलिस्ट ॾे रुजू कंदो आहे, मुतख़सिस रुजू कंदो आहे. त अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा सखर में हाणे पहिरियों हिकिड़ो हुयो, हाणे 8-9 खुली विया आहिनि. जंहिं ॾे बि वेंदो तव्हांजो मसइलो हल थी वेंदो. सलवात पढ़ो मोहम्मद. माइक ॾियो न साईं खे. बर मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद सलवात.
हिदायत जिंदाबाद। اللهم صل على محمد وعلى محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک بار الہ وک محمد وآل محمد जेके ही अक़ाइद जेका मौज़ूआती गुफ़्तगू थी मालिक इनखे असां पंहिंजे दिमाग़ में सही तरह सां वठूं ऐं इनखे सम्झी करे इन ते अमल कयूं। ख़ुदाया जेको साईं जन फरमायो त असुल जेका कोताही आहे असांजे मुआशिरे जी उहा आहे जहालत, क़ुरान खे न पढ़णु ऐं दीनी किताबनि जो मुतालियो न करणु। ख़ुदाया असां सभिनीनि खे तौफ़ीक़ ॾे जो क़ुरान खे पढ़ूं, क़ुरान ते गौर कयूं ऐं उनखे सम्झूं, सम्झी उन ते अमल कयूं। ख़ुदाया इन क़ुरान खे पंहिंजे घर में क़ुरानी निज़ाम खे राइज करण जी तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। रुगो इन जो क़ुरान रुगो मस्जिद में हुजे या मदरसे में हुजे या कंहिं जाइ मख़सूस ते, बल्कि हर जाइ ते असांखे क़ुरान जे मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारण जी मालिक तूं तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। ख़ुदाया असांखे जीअं अहल बैतनि खे यादि था कयूं, असांखे हर जाइ ते अहल बैत यादि हुजनि, घर में बि यादि हुजनि। जीअं मस्जिद में यादि, ईअं घर में बि यादि हुजनि, ईअं ऑफिस में बि यादि हुजनि, सियासतदाननि जे अॻियां बि अहल बैत यादि हुजनि, वॾेरनि जे अॻियां बि यादि हुजनि, हर जाइ ते अहल बैत यादि हुजनि। ख़ुदाया विक मोहम्मद आल मोहम्मद असां सभिनी जे मथां करम फरमा, असांखे सही अक़ीदा बणा, तौहीद जे बारे में असांजो सही अक़ीदो हुजे। ये केतिरियूं ॻाल्हियूं साईं जन काफ़ी कयूं, लेकिन हिकिड़ो ई नुक़्तो को कंहिंजे दिमाग़ में अची वियो ऐं उन ते कंहिं अमल कयो, उहो काफ़ी बणिबो। ऐं क़यामत जे ॾींहुं जेको हिसाब किताब थींदो उहो बि अक़ुल जे मुताबिक़ थींदो, जंहिंजो जेतिरो अक़ुल हूंदो उन खां ओतिरो हिसाब वरितो वेंदो। ख़ुदाया असांखे सही मारिफत इनायत फरमा, पंहिंजो करम फरमा, असांखे सही पंहिंजो अब्द करार ॾे, असांखे शैतानियत खां महफ़ूज़ फरमा, गंदे अक़ीदे खां महफ़ूज़ फरमा। बार इलाहा तमाम तर मोमिनीन जो पाण में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ फरमा, जेके असां में इंतिशार फैलाए ऐं नारो इहो था हणनि त असां विलाई आहियूं, हालांकि विलायत खां केतिरा उहे परे आहे, को वास्तो कोन्हे उन्हनि जो विलायत सां। ख़ुदाया सभिनीनि खे सम्झ ऐं मारिफत इनायत फरमा। बार इलाहा विक मोहम्मद आल मोहम्मद क़िबला मौलाना अली बख्श सज्जादी साहब खे सिहत कामिला आजिला इनायत फरमा। जेके भी मोमिन मोमिनात मोमिन जा बच्चा बीमार आहिनि, बिरादर फयाज़ हुसैन जन जो नंढड़ो उन्हनि जो अज़ीज़ बीमार आहे, हॉस्पिटल आहे, मालिक उनखे सिहत कामिला आजिला। बार इलाहा विक मोहम्मद आल मोहम्मद जेके असां ज़हनी मरीज़ आहियूं, असांजे ज़हननि खे दुरुस्त फरमा, के अक़ीदे जा मरीज़ आहियूं, असांजे अक़ीदे खे बहितर फरमा। बार इलाहा विक मोहम्मद आल मोहम्मद हिन मदरसे खे ऐं तमाम तर ॿियनि मदारिस खे मालिक तरक्की इनायत फरमा, तलबा खे आलिम बा अमल बणा। बार इलाहा उन्हनि खे मज़हब मिलत जे ख़िदमत जो जज़्बो इनायत फरमा। जेके तलबा ख़िदमत सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि, मुख़्तलिफ़ मसाजिद खे आबाद कर रहिया आहिनि, ख़ुदाया उन्हनि खे तरक्की इनायत फरमा, हिफ़ाज़त फरमा, इरशाद फरमा। तलबा जा जेके मसाइल आहिनि मालिक तूं हल फरमा। बार इलाहा जेके असां सभिनी जूं ज़िम्मेदारियूं आहिनि दीन इस्लाम खे मज़बूत करण जूं, जंहिंजो जेको जेको हिस्सो आहे उहो पंहिंजो हिस्सो इस्लाम में दाख़िल करे। बार इलाहा
تمام تر مومنین جی جان و مال عزت و ناموس و اولاد جی حفاظت فرما مذہب حقا کی ترقی عنایت فرما دشمنان اہل بیت دشمنان تشیع بالخصوص امریکہ اسرائیل آل سعود کی نیست و نابود فرما انقلاب اسلامی کی ترقی عنایت فرما رہبر معظم مراجعان عظام علماء حقا جو سایو قائم و دائم فرما بارلا مجاہدین اسلام جے کے بحرین یمن شام میں کشمیر میں یا فلسطین میں جہاد میں مصروف ہیں مالک انہوں کے فتح و نصر سام کے نام بارلا ہے جے کے علماء خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ بھی جہاد میں مصروف ہیں تاکہ اساں جی قوم واقعی قرآن و اہل بیت جے دامن سا متمسک رہے مالک علماء کے پانجے ان خدمت میں ان مصروفیت میں ان جہاد میں کامیاب و کامران فرما بار الہ وقت محمد و آل محمد